میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے بہت سے لوگ سن کر پہلے حیران ہوتے ہیں، لیکن جب اسے دھیان سے سمجھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری بہت چھوٹی چیزوں کے ذریعے بھی ہمارے دروازے تک پہنچ سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے گھر میں موجود صرف 2 لونگ کے دانے ایک ایسے عمل کا حصہ بن سکتے ہیں جو آپ کو اللہ کی یاد کے قریب لے جائے، آپ کے دل میں امید پیدا کرے اور آپ کی زندگی میں برکت کی دعا کا ذریعہ بنے، تو شاید آپ یقین نہ کریں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی انسان اسے کر سکتا ہے۔ نہ اس کے لیے گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص جگہ جانے کی، اور نہ ہی کسی بڑے خرچے کی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت جیسے رک گئی ہے، محنت بہت کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں ملتا، پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، کاروبار چلتا ہے مگر فائدہ نہیں ہوتا، نوکری کی تلاش ختم نہیں ہوتی، گھر میں ہر وقت پریشانیاں اور فکریں چھائی رہتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو سوتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی اور ہماری مشکلیں کب آسان ہوں گی۔ اگر آپ بھی کبھی ایسی سوچ سے گزرے ہیں تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مایوسی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ جب انسان امید چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے ہر راستہ بند نظر آنے لگتا ہے، لیکن جب وہی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور اچھے گمان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کی وہ کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو صرف ایک کہانی یا ایک عام بات سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے ایسے تجربے سنے ہیں جنہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں دعا، تلاوت اور نیک عمل کو شامل کیا تو ان کے حالات بدلنے لگے۔ کچھ لوگوں کے کاروبار میں برکت ہوئی، کچھ کو روزگار کے نئے موقع ملے، کچھ کے گھروں سے جھگڑے اور تناؤ کم ہوئے، اور کچھ لوگوں کے دلوں کو وہ سکون ملا جس کی انہیں ورشوں سے تلاش تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ عمل بھی اسی امید اور بھروسے کا ایک ذریعہ ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہوں یا کسی چھوٹے گاؤں میں، چاہے آپ امیر ہوں یا غریب، جوان ہوں یا بزرگ۔ یا عمل ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے رب سے بہتر حالات، زیادہ برکت اور دل کا سکون مانگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی بھی عمل کی اصلی طاقت صرف اس کے شبدوں میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے یقین، نیت اور اللہ پر بھروسے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے جلد بازی مت کیجیے، پوری بات کو دھیان سے سمجھیے، کیونکہ آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان 2 لونگ کے دانوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، عمل کی شروعات کیسے کرنی ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے جسے سن کر بہت سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہیں مت جائیے اور پوری توجہ کے ساتھ آگے کی بات سنیے، کیونکہ اصلی حصہ اب شروع ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب اس عمل کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کسی بھی وظیفے یا عمل کو بنا پوری طرح سمجھے شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ انہیں فائدہ کیوں نہیں ہوا۔ یاد رکھیے، ہر نیک عمل میں سب سے پہلی چیز توجہ، یقین اور سچی نیت ہوتی ہے۔ اگر دل کہیں اور ہو اور زبان صرف الفاظ دہرا رہی ہو تو انسان وہ احساس حاصل نہیں کر پاتا جو اسے ملنا چاہیے۔ اس لیے جب بھی آپ یہ عمل کرنے کا ارادہ کریں، پہلے اپنے دل اور دماغ کو فکروں سے خالی کرنے کی کوشش کریں۔ کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں کچھ دیر سکون اور اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ اب اپنے گھر سے 2 لونگ کے دانے لے لیجئے۔ یہ وہی سادھارن لونگ ہے جو اکثر ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ اگر گھر میں نہ ہو تو بازار سے آسانی سے مل جائے گی۔ جب دونوں لونگ کے دانے آپ کے پاس ہو تو انہیں اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیں اور اپنی مٹھی بند کر لیں۔ اب اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں
کہ ہر فائدہ، ہر برکت اور ہر آسانی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جو درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پورے ادب کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب وہ وقت آتا ہے جب آپ کو پورے دھیان اور یقین کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی چھوٹی لیکن بے حد مشہور سورہوں میں سے ایک ہے۔ اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ احساس رکھیں کہ اللہ تعالی ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے، ہر بند دروازے کو کھولنے والا ہے اور ہر مشکل کو آسان بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اکثر انسان حالات دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ جب کاروبار میں نقصان ہو، جیب خالی ہو، گھر میں پریشانیاں بڑھ جائیں یا راستے بند نظر آنے لگیں تو دل کمزور پڑنے لگتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں مومن کا سہارا مایوسی نہیں بلکہ امید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو صرف پڑھنے پر دھیان نہ دیں بلکہ اس کے ساتھ دعا اور امید کا رشتہ بھی جوڑیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن امید کھو دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس لیے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد بھی اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائے رکھیں، کیونکہ ابھی عمل کا اگلا حصہ باقی ہے اور آگے جو پڑھا جائے گا وہ اس عمل کو مکمل کرنے میں اہم کردار نبھاتا ہے۔ اس لیے پوری توجہ بنائے رکھیے، کیونکہ اب ہم اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں یہ عمل اپنے اثر اور مقصد کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب تک آپ نے 2 لونگ کے دانے اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر مٹھی بند کر لی ہے، درود شریف پڑھ لیا ہے اور پورے یقین کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت بھی کر لی ہے۔ اب اس عمل کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے بہت توجہ اور اطمینان کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ کسی بھی عمل میں شروعات تو بڑے جوش کے ساتھ کرتے ہیں لیکن بیچ میں دھیان کھو دیتے ہیں، جبکہ کئی بار اصلی اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان پورے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس لیے اس حصے کو بھی دھیان سے سنیے۔ اب آپ کو یا کریم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کریم اللہ تعالیٰ کی ان خوبصورت صفات میں سے ایک ہے جو اس کی بے پناہ رحمت، کرم اور عطا کو بیان کرتی ہے۔ جب انسان یا کریم پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کے کرم کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یا کریم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بجا بان مان درمان مان درمان 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 پریشانی سے واقف ہے، وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور وہی آپ کی امیدوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ 11 مرتبہ یا کریم پڑھنے کے بعد اب دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے اور وہ ہے یا مالک۔ آپ کو یا مالک بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ نام پڑھیں تو یہ یاد رکھیں کہ پوری کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک وہی ہے، رزق کا مالک وہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے اور حالات بدلنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ کئی بار انسان اپنے مسئلوں کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے کہ اسے لگتا ہے جیسے اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل بڑی نہیں ہوتی۔ اسی لیے یا مالک پڑھتے ہوئے اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور اپنی جائز حاجتوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان پورے یقین اور توکل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل میں ایک الگ ہی سکون اترتا ہے۔ یہی سکون اسے آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ اب جب آپ یا کریم اور یا مالک دونوں 11 مرتبہ پڑھ لیں تو ایک بار پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ اس وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مدد کی امید کو اور مضبوط کر لیں، کیونکہ اب یہ عمل اپنے آخری اور سب سے اہم مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ان 2 لونگ کے دانوں کے ساتھ آخر میں کیا کرنا ہے، انہیں کہاں رکھنا ہے، اور عمل مکمل ہونے کے بعد کون سی بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس لیے آخر تک دھیان بنائے رکھیے، کیونکہ عمل کا سب سے دلچسپ اور اہم حصہ ابھی باقی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس عمل کے آخری اور سب سے اہم حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ نے شروع سے لے کر اب تک پوری توجہ کے ساتھ ہر بات کو سمجھا ہے تو اب اس عمل کو مکمل کرنے کا طریقہ بھی دھیان سے سن لیجئے۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، 11 مرتبہ یا کریم پڑھا، 11 مرتبہ یا مالک پڑھا، اور پھر دوبارہ 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ اس کے بعد وہی درود شریف 1 مرتبہ پھر پڑھ لیں جو آپ نے عمل کی شروعات میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے سیدھے ہاتھ کی مٹھی اب بھی بند ہونی چاہیے اور دونوں لونگ کے دانے اسی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنی بند مٹھی پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں۔ اس کے بعد آرام سے مٹھی کھولیں اور دونوں لونگ کے دانوں کو کسی صاف پلیٹ یا کسی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ اب ایک چھوٹا سا صاف ستھرا کپڑا لیں، کپڑے کا رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بس وہ صاف ہونا چاہیے۔ اس کپڑے کے اندر دونوں لونگ کے دانے رکھ کر ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا لیں اور اسے اچھی طرح باندھ دیں تاکہ لونگ کے دانے باہر نہ نکلے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب اس پوٹلی کو اپنے گھر کی الماری میں یا گھر کی کسی ایسی اونچی اور سرکشت جگہ پر رکھ دیں جہاں وہ محفوظ رہے۔ یہی وہ آخری مرحلہ ہے جہاں آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی بھی عمل کی سب سے بڑی طاقت صرف الفاظ یا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا یقین، اس کی نیت اور اس کا اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر انسان دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنی نمازوں کی پابندی کرے، حلال رزق کمانے کی کوشش کرے اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے مایوس رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے حالات کو دیکھ کر امید چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے رب کی رحمت سے نراش نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، اگر کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، اگر قرض نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، اگر گھر میں بے چینی اور فکر کا ماحول ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، کیونکہ وہی دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کو صرف ایک طریقہ نہیں سکھاتا، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنے رب سے جڑے رہنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کے در پر جھکتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، امید کی کرن پیدا ہوتی ہے اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی تمام جائزہ مرادیں پوری فرمائے، آپ کے گھروں میں خوشیاں، سکون اور رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔